السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم کلاس نائنتھ نائنتھ کلاس کا سبق نمبر 6 جو ہے اس کی مشق کریں گے۔ اس سبق کا جو عنوان تھا وہ تھا پنچایت، اور یہ پنچایت افسانہ ہے جو لکھنے والے اس کے ہیں منشی پریم چند۔ تو چلیں ہم مشق کی جانب چلتے ہیں تاکہ آپ کو مشق یعنی اسکرین پہ تمام چیزیں مشق کے بارے میں بتائی جا سکے۔ جناب، تو جیسے میں نے ذکر کیا تھا پہلے کہ آج نائنتھ کلاس کا سبق نمبر 6 ہے، جس کا عنوان ہے پنچایت۔ اس کو تحریر کیا ہے منشی پریم چند نے، اور آج ہم اس کی مشق کر رہے ہیں۔ آپ کو میں پہلے افسانہ پڑھ کے سنا چکا ہوں، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ اس کا جواب ہے، دوستی کا آغاز تب ہوا جب یہ دونوں لڑکے تھے اور جمن کے والد صاحب شیخ جمراتی کے شاگرد تھے، دونوں ان کے شاگرد تھے۔ شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ سے کیسا سلوک تھا؟ اس کا جواب ہے کہ شیخ جمن کی بیوی بی فہمین نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار اور روٹیوں کی تعداد کم کر دی۔ جیم ہے، الگو چودھری کے پنج مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ اس کا جواب ہے کہ چونکہ شیخ جمن کی الگو چودھری سے گاڑی دوستی تھی، اس لیے اس کے پنج مقرر ہونے پر بہت خوش تھا، اور اس کا خیال تھا کہ اب وہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا، اس سے خوش تھا۔ دال ہے، الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ جواب ہے، الگو چودھری نے فیصلہ سنایا کہ جمن خالہ جان کو ماہوار گزارے کا بندوبست کرے، ورنہ ہبہ منسوخ ہو جائے گا۔ تو اس سوال یہ ہے کہ الگو چودھری کے فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ شیخ جمن نے کہا کہ اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جس پر بھروسہ کرو وہی گردن پر چھری پھیر دے۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ چاہے میں غلط بھی کر رہا ہوں تب بھی میرا دوست ہے تو میرا ساتھ دے گا۔ واو ہے، الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ اس کا جواب ہے کہ الگو چودھری بیلوں کی جوڑی لائے تھے، اس میں سے ایک بیل مر گیا تو الگو نے مجبوراً ایک بیل سمجھو سیٹھ کے ہاتھ ادھار پر بیچ دیا۔ سوال یہ ہے کہ سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کا جواب ہے کہ سمجھو سیٹھ بیل کو مناسب چارہ بھی نہ دیتا اور بیل کو بھی زیادہ وزن کے ساتھ مسلسل منڈی کے چکر لگاتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن بیل گرا اور مر گیا۔ سوال ہے، الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے کون سا تنازع پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ جواب ہے اس کا کہ بیل کے مرنے کے بعد سمجھو سیٹھ رقم دینے سے پیچھے ہٹ گیا۔ آخرکار یہ تنازع پنچایت میں پیش کیا گیا۔ سوال تو یہ ہے کہ شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ اس کا جواب ہے کہ شیخ جمن نے سوچا کہ میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں اور میری آواز اس وقت حکم خدا ہے، لہذا اس نے سمجھو سیٹھ کو بیل کی پوری رقم الگو چودھری کو ادا کرنے کا فیصلہ دیا، جو حقیقی انصاف پر مبنی تھا۔ اب سوال نمبر 2 ہے، سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ کو پر کریں۔ الف، جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا ڈیش تھا، کیا تھا؟ یارانہ۔ بے ہے، جمن جب حج کرنے گئے تھے تو ڈیش الگو کو سونپ گئے تھے، کیا سونپ گئے تھے؟ گھر، یہاں آپ نے لکھنا ہے گھر۔ جیم ہے کہ ان کے باپ ڈیش کے آدمی تھے، اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پرانی وضع کے آدمی تھے۔ دال ہے، شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں ڈیش کے زیادہ قائل تھے، اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ تازیانے، یعنی سزا دینے کے زیادہ قائل تھے۔ رے، جمن نے وعدے وعید کے ڈیش دکھا کر خالہ ماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی، یہاں اس میں کیا لکھا ہے؟ سبز باغ دکھا کر خالہ ماں سے ملکیت اپنے نام کرا لی۔ سوال یہ ہے، خالہ جان اپنے ڈیش کی بات نہیں سن سکتی تھی، اسی ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ مرنے، خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ سوال واو ہے کہ بوڑھی خالہ نے اپنی دادش میں تو ڈیش کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، کیا کرنے میں؟ گریہ ازاری کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ سوال ہے کہ شیخ جمن کو بھی اپنی ڈیش ذمہ داری کا احساس ہوا،
کیا کون سی ذمہ داری؟ عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ سوال یہ ہے دوستی کا ڈیش درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ کون سا درخت؟ مرجھایا درخت، دوستی کا مرجھایا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے سبق کو مدنظر رکھ کر درست بیان کے آگے ٹک اور غلط کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ الف ہے الگو جب کبھی باہر جاتے جو جمن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے، بالکل ٹھیک ہے، لہذا ٹک کا نشان لگا دیا۔ بے ہے الگو کے باپ نئے انداز کے آدمی تھے، یہ غلط ہے، پرانے وضع کے آدمی تھے، لہذا یہ غلط ہے۔ الگو کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی، نہیں غلط ہے، الگو کی نہیں تھی، وہ جمن کی خالہ تھی۔ سوال ہے کہ کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہی، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی کیا تھا انہوں نے۔ سوال یہ ہے جمن نے بڑھیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، کہاں، وہ تو خوخار نظروں سے دیکھ رہے تھے، لہٰذا یہ غلط لکھا ہے۔ شیخ جمن اپنی خالہ کو ماں کے برابر سمجھتے تھے، صحیح ہے، سمجھتے تھے لیکن جائیداد کے کو ملنے سے پہلے۔ الگو قانونی آدمی نہیں تھے، یہ غلط ہے، کیونکہ الگو تو عدالتوں کے چکر لگاتے تھے، لہٰذا بڑے قانونی آدمی تھے۔ ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا، بالکل ٹھیک، کیونکہ جمن کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ الگو اس قسم کے سوالات کرے گا۔ پنچایت کے 1 ہفتے بعد ایک بیل مر گیا، بالکل ٹھیک ہے، جب پنچایت کا فیصلہ کیا تھا الگو نے تو اس کے بعد وہ بیل لائے اور وہ بیل کو 1 ہفتے بعد مر گیا۔ سمجھو سیٹھ منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ویسے ہی تھا۔ سوال سین ہے کہ رام دھن نے پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا، یہ غلط ہے، رام دھن نہیں، جمن اس کا الگو سیٹھ نے، الگو چودھری نے جب جمن کا نام سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا، لہذا یہ غلط لکھا ہے۔ سوال ہے کہ شیخ جمن کو پنچ بن کر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا، نہیں غلط ہے، احساس ہوا۔ آگے ہے جی مندر ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ ساجھا کہتے ہیں مشترکہ، یعنی جو آپس میں لوگ مشترکہ کوئی کام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ساجھا کا کام۔ زانو ادب طے کرنا جو معنی ہے شاگردی میں آنا، کسی کی شاگردی میں آنا اس کو کہتے ہیں زانو ادب طے کرنا۔ وضع کہتے ہیں طریقہ، پرانے طریقے کے۔ رفتہ اس کا معنی ہے آہستہ۔ صلح پسند یعنی امن پسند۔ تاہین حیات کا مطلب ہے قیامت تک زندہ۔ پنچ کہتے ہیں پنچایت کے رکن کو، یعنی پنچایت میں کے جو رکن ہوتے ہیں ان کو پنچ کہتے ہیں، اور جو ان کا سربراہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سرپنچ، لہذا پنچ کے معنی ہے پنچایت کا رکن۔ من ذیل الفاظ کی مؤنث لکھیں۔ استاد اس کے مؤنث ہے استانی۔ شیخ کی مؤنث ہے شیخانی۔ چودھری کی مؤنث ہے چودھرائن۔ سیٹھ کی مؤنث ہے سیٹھانی۔ بیل کی مؤنث ہے گائے۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ زانو ادب، یہ میں سب لکھ دیا ہے، آپ غور سے دیکھ لیجئے اس کو۔ زانو ادب کے جتنے زیر زبر پیش جو بھی ہے وہ سب میں لکھ دیے۔ وضع، تحصیل علم، فروغ گذاشت، پرسش، تصفیہ، رسوخ، منطق، تحکمانہ، مباحثہ، یہ تمام کو میں نے اس میں اعراب لگا دیے ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ لکھیں۔ جواب ہے کہ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کو انصاف کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور انصاف کرتے وقت اپنی ذاتی دوستی اور ذاتی دشمنی کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اچھا 8واں ہے کہ بات کی تشریح کریں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں، اور وہ کیا ہے جو انہوں نے لیا ہے تھوڑا سا حصہ، بھیا جب سے تم نے ڈیش 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 حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا، تو اس کی تشریح کرنی۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ پہلے یہ کہ سبق کا نام ہے پنچایت اور اس کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند، اور تشریح اس کی یہ ہے کہ اس بات کی تشریح یہ ہے کہ چاہے آپس میں کتنی ہی رنجشیں ہوں، لیکن جب بات انصاف کی اور سچ بولنے کی ہو تو انسان کو ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب آگے چلیے، سوال نمبر 9۔ درج ذیل میں مختلف محاوروں کو 2 جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ درست استعمال کے آگے ٹک اور غلط کے بیان کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ تو سوال پہلا جو انہوں نے لکھا الف مطلب نمبر 1 سبز باغ دکھانا، اس کو 2 جگہ استعمال کیا ہے۔ پہلا الف میں اس نے لکھا ہے کہ اکرم نے مجھے ملتان میں اپنے سبز باغ دکھائے، یہ بالکل غلط ہے، سبز باغ دکھانا محاورہ ہے، تو یہ اس لیے اس کے آگے آپ کراس کا نشان لگا دیجیے۔ بے جملہ بنایا انہوں نے کہ سیاسی لوگ سبز باغ دکھا کر عوام کو لوٹتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ یہ محاورے کا صحیح استعمال ہوا ہے اس میں، لہذا اس پہ آپ ٹک کا نشان لگائیے۔
زخم پر نمک چھڑکنا، یہ بھی محاورہ ہے. تو اس میں الف جملہ بنایا انہوں نے کہ سعد نے میرے بازو کے زخم پر نمک چھڑکا تو میری چیخیں نکل گئیں. یہ غلط ہے، یہ محاورے کا غلط استعمال کیا ہے اس سے. بے جملہ ہے کہ آپ میرے زخم پر نمک چھڑکنے کے بجائے میری مدد کریں. یہ بالکل صحیح جملہ ہے کیونکہ اس میں اس محاورے کا صحیح استعمال ہوا ہے، لہذا آپ اس کو ٹک کا نشان لگائیے. بغلیں جھانکنا، پہلا اس میں فقرہ بنایا ہے، اس میں انصب میرے سوال پر بغلیں جھانکنے لگا. اسے اس کا جواب اس کو نہ آیا، بغلیں جھانکنے لگا. ٹھیک ہے، اس کے صحیح استعمال ہوا ہے، لہذا ٹک کر لیجئے. بے میں لکھا ہے انہوں نے کسی کی بغلیں جھانکنا بری بات ہے. یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اس کا انہوں نے محاورے کا صحیح استعمال نہیں کیا اس میں، لہذا اس کو غلط کا نشان لگا دیے، کراس کا نشان لگائیے. اب افسانے کی تعریف ہے کہ پنچایت پریم چند کا افسانہ ہے. افسانہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے. اس لیے اختصار، وحدت تاثر اور جامعیت اس کے بنیادی صفات ہیں. یعنی ہو تو مختصر لیکن اس میں جو بات سمجھانی ہے وہ بات پوری کی جائے، اس کو کہتے ہیں افسانہ. تو افسانہ یہ مکمل ہے، ظاہر جس بات کو انہوں نے بتانا تھا وہ پوری بات اس میں بیان کی گئی ہے. اس کے جو تاثرات ہیں وہ بھی سب بیان کیے گئے ہیں اور انتہائی مطلب ہے کہ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کیا گیا ہے اور جو باتیں بتانی تھی وہ اس میں بیان کی گئی ہیں. لہٰذا افسانے کی تعریف یہ ہے. خط، ہم سب دوسروں سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات، اپنے حالات اور اپنے جذبات میں دوسروں کو شریک کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں. اگر اس خواہش کی تکمیل لکھ کر کی جائے تو اسے خط نویسی کہا جائے گا. خط دو قسم کے ہوتے ہیں، رسمی اور غیر رسمی. رسمی خط وہ ہوتے ہیں جو کسی صاحب اختیار کو بھیجے جاتے ہیں اور اس میں عام طور پر اپنے حالات و مسائل سے اسے آگاہ کیا جاتا ہے. یعنی کوئی درخواست کی جاتی ہے، کوئی رعایت مانگی جاتی کسی افسر سے، تو وہ خط جو ہے وہ رسمی خط ہوتا ہے. اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک طرح سے درخواست کی جاتی ہے. اس لیے رسمی خط اور درخواست میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. یہ درخواست اور رسمی خط تقریباً ایک ہی جیسی باتیں ہیں، صرف یہ کہ اس کا اسٹائل تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اخبارات کے مدیروں کو لکھے گئے خطوط بھی رسمی خطوط کہلاتے ہیں کیونکہ وہ آپ بھیجتے ہیں مسائل کی نشاندہی کے لیے تاکہ وہ اپنے اخبار میں اس کو شائع کر سکیں. خاص طور پر جو خطوط لکھے جاتے ہیں نا، لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر جو ہوتا ہے، اس میں وہ خطوط لکھے جاتے ہیں، وہ تمام رسمی خط ہوتے ہیں. جبکہ غیر رسمی خطوط وہ ہیں جو اپنے دوستوں، عزیزوں، والدین اور بے تکلف جاننے والوں کو بھیجے جاتے ہیں. چونکہ ان خطوں میں اپنے جذبات اور خیالات کا بے ساختہ ذکر ہوتا ہے، اس لیے انہیں عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے. ایک اچھے خط کے لیے ضروری ہے کہ خط اس طرح لکھا جائے جیسے مکتوب ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہے. ہاں، یعنی آپ اس انداز سے لکھیں جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں. ایک اچھے خط میں بے تکلفی سے مگر مکتوب علیہ کے مرتبے اور اس سے اپنے رشتے کا لحاظ رکھ کر باتیں لکھی جاتی ہیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے والد کو خط لکھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ اس انداز سے لکھیں جیسے اپنے دوست کو لکھتے ہیں. نہیں، اس میں آپ کو مرتبے کا خیال رکھنا پڑے گا اور رشتے کا خیال رکھنا پڑے گا. اپنے چچا کو آپ لکھ رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں آپ کو مرتبے کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی کو لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو چھوٹا ہے تو آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں. تحریر کے حسن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. یعنی آپ اس طرح خط تحریر کریں جس میں اس کی مطلب آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کو یعنی کتنی اردو آتی ہے اور کتنا آپ کو لکھنے پہ عبور حاصل ہے. خط کے حصے درج ذیل ہوتے ہیں: مقام روانگی اور تاریخ، القاب و آداب، خط کا مضمون، اختتام میں مکتوب نگار کا نام، مکتوب الہ کا پتہ. یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں. مقام روانگی اور تاریخ کاغذ کی پیشانی پر انتہائی دائیں جانب درج ہوتے ہیں. یعنی یہاں اوپر اس طرف آپ کہیں جہاں پہ میرا کرسر ہے تو یہاں پہ آپ اپنا مقام جہاں سے آپ لکھ رہے ہیں، جیسے راولپنڈی آپ نے لکھا، اس کے نیچے آپ نے تاریخ لکھ دی تو یہ یہاں پر اس سائڈ پہ لکھیں گے. اچھا، القاب و آداب مکتوب الہ سے اپنے تعلق اور مکتوب الہ کے مرتبے اور منصب کی نسبت سے لکھے جاتے ہیں. یہ اس کے مطلب ہے اس کے بعد یہاں جا کے آپ یہ لکھ دیا تو یہاں سے اب جب آپ شروع کریں گے تو یہاں لکھیں گے. مثال تو آپ یہاں لکھتے ہیں کہ محترم جناب والد صاحب السلام علیکم، یا بڑے بھائی کو لکھتے ہیں یا چچا کو لکھتے ہیں تو وہ یہاں پہ لکھیں گے آپ. اچھا جی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ کہ جب دوستوں سے بے تکلفی کا اظہار ہوتا ہے. اختتام مکتوب کسی دعا پر کرنا چاہیے. یعنی آخر میں اب آپ لکھتے ہیں تو اس میں آپ دعا پہ کریں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو یہ ایک فقرہ مطلب اس میں کی فقرے دعائیہ فقرے لکھے جاتے ہیں. اور اپنے نام خط کے آخر میں بائیں جانب
صفحے پر لکھنا چاہیے. اب یہ جیسے صفحہ ہے اس کا بائیں جانب یہ ہوا, تو یہاں پہ آپ اپنے لکھنا ہے کہ آپ کا جیسے باپ کو لکھ رہے ہیں, اپنے والد کو لکھ رہے ہیں, تو لکھیں آپ کا تابعدار بیٹا مسٹر سو اینڈ سو, اور اس میں اس کے نیچے اپنا پورا پتہ. ہاسٹل میں رہتے ہیں تو ہاسٹل نمبر فلاں, کمرہ نمبر فلاں, یا کسی مکان میں رہتے ہیں مکان نمبر فلاں, گلی نمبر فلاں, شہر فلاں, یہ آپ نے لکھنا. تو یہ اس طرح آپ کا خط مکمل ہو جائے گا. تو جناب آپ کا یہاں پر آج سبق ختم ہوتا ہے. عزیز طلبہ, یہاں پر یہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا, اور آپ اس کے جو چیزیں آپ کو چاہیے اور جس کو آپ نے بعد میں بھی یاد کرنا ہے, تو اس کے اسکرین شاٹس لے کر رکھ لیا کیجیے تاکہ آپ اس کو بار بار آسانی سے دیکھ سکیں. تو ابھی ہم یہاں پہ یہ سبق ختم کرتے ہیں, لیکن جانے سے پہلے میں پھر عرض کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہی ہم نیا سبق لوڈ کریں گے تو آپ کو فوراً اس کی انٹیمیشن آپ کو آ جائے گی. اور مزید یہ کہ آپ اپنے تمام دوستوں کو اس کے بارے میں بتائیے تاکہ مزید سارے بچے جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اگلے سبق کے ذریعے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.